جج صاحب سے کہا کہ جی آپ غصے میں ہیں, اس کیس کی کچھ دیر بعد سماعت کر لیں, کیا اب آپ کی مرضی سے بینچ بنیں گے؟ شیخ صاحب نے میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کی. جج صاحب نے کہا کہ یہ نہ کریں ورنہ توہین عدالت کا نوٹس کر دیں گے. شوکت بسرا صاحب کی اچھی خاصی کلاس ہوئی آج سپریم کورٹ کے اندر. پی ٹی آئی کی 27 مخصوص نشستوں کا مستقبل الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے. یہاں پہ تو ہم نے تو امریکی سازش نامنظور کرنا تھا. پارٹی جڑی ہے وہ ماضی پیسے لیندی رہی ہے, جب بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو ٹکا کے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کے دن کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ عدالتوں کی طرف تھا. عدالتوں سے جو ہے وہ بڑی بڑی خبریں آئی ہیں. ویسے تو کل رات کو جو ہے حکومت سازی کے حوالے سے تو آلریڈی بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, فیصلہ ہو چکا ہے کہ حکومت کس کی آ رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. لیکن آج عدالتوں کے اندر جو ہے بڑے فائر ورکس ہوئے ہیں, اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ کل کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو حکومت سازی کے حوالے سے, اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ نے جو ہے وہ آج بڑا زبردست پرفارم کیا اور ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 61,620 پوائنٹس کے اوپر ٹریڈ ہوتی ہوئی دکھائی دی گئی اور تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی 1100 پوائنٹس 1094 پوائنٹس کا اضافہ جو ہے وہ آج اسٹاک مارکیٹ میں. تو اسٹاک مارکیٹ سینٹیمنٹ, بلاول بھٹو نے ایکچولی کل پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی آپ دیکھیے گا اسٹاک مارکیٹ جو ہے اچھا پرفارم کرے گی. تو آبویسلی یہی ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ آ جائے کہ ہاں جی جو انسرٹنٹی ہے وہ اگر ختم ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ پازیٹیو پرفارمنس کرتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خبریں ہیں سیاست کے میدان سے. وہ جو بندر بانٹ ہوئی ہے کل عہدوں کے حوالے سے, اب کچھ نام سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں کہ کون جو ہے وہ کدھر جا سکتا ہے. اس کی ساری تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہ جو نیچے بٹن ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا, اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے جو پہلا فائر ورک تھا وہ سندھ ہائی کورٹ سے تھا, جہاں پہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے وہ ملک میں انٹرنیٹ سروس بندش کے خلاف درخواستوں کی سماعت کر رہا تھا. ٹویٹر کو جو ہے وہ اب تقریباً کوئی 3-4 دن ہو چکے ہیں کہ ٹویٹر ہمارا جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا مچھلی تھی, مچھلی نے جا کے جو ہے وہ تار کو چک مارا تھا, جس کی وجہ سے ہمارا ٹویٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. وہ اب آپ یہ جو ینگر جنریشن ہے ان کو تو نہیں پتا, لیکن 80s 90s کے اندر جو ہے نا وہ جب اینٹینے والے ٹی وی ہوتے تھے نا, وہ اینٹینا جب آپ چھت کے اوپر لگاتے تھے اور دوردرشن دیکھتے تھے یا پی ٹی وی دیکھتے تھے اور وہ صحیح طرح نہیں آتا تو پھر گھر کے چھوٹے کو جو ہے وہ بھیجا. مجھے بھی میری بھی ڈیوٹی لگ چکی ہے اس میں, تو گھر کے چھوٹے کو نا چھت پہ بھیجا تھا, جا کے تار نو ہلا یا پھر اینٹینے نو ہلا, اینٹینے کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ ٹھیک کر. تو ہمارا ٹویٹر بھی جو ہے نا آج کل اسی وجہ سے بند ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ شارک نے جو ہے یا کسی ویل مچھلی نے چک مارا ہے وہاں پہ, اور ہمارا ٹویٹر کام نہیں کر رہا. تو خیر اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس کی بندش کے سے ریلیٹڈ بیسکلی یہ کیس کی سماعت تھی. تو وہاں پہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے کہ آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, آپ نے لوگوں کو الیکشن لڑنے نہیں دیا, آپ لوگوں نے کسی کو بھی الیکشن کیمپین چلانے نہیں دی. پی ٹی اے کے وکیل, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, پی ٹی آئی نہیں پی ٹی اے کے وکیل نے موقف دیا کہ وزارت داخلہ سے ہدایت آتی ہیں جس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ جمہوری عمل کو چلانے کے لیے کسی چیز کی سیکیورٹی خدشات ہیں. تو پی ٹی اے کے وکیل نے کہا کہ جی ہمیں جو ہدایت ملتی ہے ہم اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. چیف جسٹس نے سرکاری وکیل سے مکالمے میں کہا کہ بہت اچھا الیکشن کروایا آپ لوگوں نے, پوری دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے. اس سے پہلے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں, کوشش کریں کہ معاملات ٹھیک کریں. آپ لوگ اپنا کام بہتر طریقے سے کریں, ہم اپنا کام کریں گے. انتخابات والے روز انٹرنیٹ سروس کس کی ہدایت پر بند کی گئی؟ عدالت نے ٹویٹر سمیت دیگر ایپس بحال کرنے کا حکم دیا اور متعلقہ حکام سے انتخابات والے دن انٹرنیٹ سروس کی بندش سے متعلق وضاحت طلب کرتے ہوئے سماعت 5 مارچ تک ملتوی کر دی. بائی دا وے, جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ٹویٹر ہلے بھی بند ہے, تو ٹویٹر جو ہے وہ شارک مچھلی نے ابھی تک جو ہے وہ تار نہیں چھوڑی ہوئی. اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے پر جے آئی ٹی بنانے کی جناب اب منظوری دے دی ہے. اس سے پہلے جو ہے ججز کے حوالے سے جے آئی ٹی بنائی گئی تھی, اب الیکشن کمیشن کے حکام کے حوالے سے یہ جے آئی ٹی بن رہی ہے. اور اس اعلیٰ سطح جے آئی ٹی کے 5 ارکان ہوں گے. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے جے آئی ٹی کے سربراہ ہوں گے. جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران شامل ہوں گے. اس کے علاوہ گریڈ 20 کے پی ٹی اے اور نادرا کے افسران بھی ٹیم میں شامل ہوں گے. وزارت داخلہ کی سمری پر کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی ہے اور ذرائع کے مطابق جعلی بیلٹ پیپرز چھاپنے اور پروپیگنڈے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. سوشل میڈیا مہم کے ذریعے افسران کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی. جے آئی ٹی ذمہ داران کا تعین کر کے مقدمات کا اندراج جو ہے اس کی سفارش کرے گا. اس کے علاوہ جناب شہزاد اکبر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے لکھا بریکنگ نیوز, مخبر اعظم کے مطابق راوی کی مبینہ شکایت پر سینئر صحافی چودھری غلام حسین کو اے آر وائی کے پروگرام دی رپورٹر سے کمپنی کے کہنے پر الگ کر دیا گیا. اطلاع ہے کہ کل پروگرام ریکارڈنگ کے دوران چودھری صاحب بار بار فارم 45 کا ذکر کر رہے تھے,
جو کہ 2 دن قبل کمپنی کی جانب سے شجر ممنوع قرار دیا جا چکا تھا، لہٰذا راوی نے کھلم کھلا احتجاج کیا اور بڑے گھر شکایت بھی لگائی۔ پروگرام سے ان باتوں کو ایڈٹ کر دیا گیا اور چینل نے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ اب کمپنی نے ایک نیا تجزیہ نگار نامزد کیا ہے جسے آج یا کل پروگرام میں بٹھا دیا جائے گا۔ لانگ لیو دا کنگ۔ چودھری غلام حسین صاحب نے البتہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے بعد کافی شور شروع ہو گیا سوشل میڈیا پہ، تو چودھری غلام حسین صاحب نے جو ہے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں 1 ہفتے کی چھٹی پر گیا ہوں۔ اب حقیقت کیا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن اصل بات یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا فیصلہ جو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ریٹائرڈ ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا اور وفاقی حکومت اور دیگر کی اپیلیں منظور کر لیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جج کے خلاف ایک بار کارروائی شروع ہو جائے تو جج کے استعفے سے کارروائی ختم نہیں ہوگی۔ مستعفی جج کے خلاف کارروائی جاری رکھنا جوڈیشل کونسل کا اختیار ہوگا۔ وفاقی حکومت کی اپیل جزوی طور پر منظور کی جاتی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں جسٹس حسن اظہر رضوی نے البتہ اختلاف کیا۔ انہوں نے اپیل زائد المیعاد ہونے کی حد تک فیصلے سے اختلاف کیا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپیلیں جزوی طور پر منظور کر لیں، تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ عدالت عظمیٰ نے عافیہ شہربانو کیس میں قرار دیا تھا کہ آرٹیکل 209 کی کارروائی ریٹائرڈ جج کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 2 جج صاحبان جو ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو ان میں سے ایک کے خلاف جو ہے آلریڈی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ بڑے پسندیدہ جج تھے، تو ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ رکے گی نہیں۔ ایون دو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، وہ کارروائی جو ہے اسی طرح جو ہے وہ آگے کرے گی۔ مظاہر علی نقوی صاحب، جب میں نام لیتا ہوں مظاہر علی نقوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف یہ کارروائی جو ہے وہ مزید آگے چلے گی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ اس سلسلے میں ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز آج عدالت میں پیش ہو گئے۔ دوران سماعت جسٹس بابر نے ڈی سی اسلام آباد سے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے؟ آپ کے خلاف توہین عدالت چل رہی ہے، آپ نے 970 دنوں کے لیے 69 MPO آرڈرز جاری کیے، کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ انہیں عمرے پر نہیں جانا تھا؟ ہم نے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، پیر تک جواب دیں، یہ کیس کل مکمل ہو جانا تھا، آپ کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ مسٹر میمن، کیا آپ کو عدالت کا آرڈر معلوم نہیں تھا؟ اس پہ ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ جی اس کیس میں 18 سماعتیں ہوئیں، کسی سماعت میں غیر حاضر نہیں ہوا، میں عدالتی حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اپنے آپ کو اس عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ ڈی سی اسلام آباد کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے عدالت میں کہا کہ جی آپ جج صاحب سے کہا کہ جی آپ غصے میں ہیں، اس کیس کی کچھ دیر بعد سماعت کر لیں۔ اس پہ جج صاحب نے کہا کہ کیا اب آپ کی مرضی سے بینچ بنیں گے؟ اس دوران ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد جمیل ظفر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کے استفسار پر ایس ایس پی نے کہا کہ جی ہمارا فوکس لیڈرشپ پر تھا۔ اس پہ جج صاحب نے پوچھا کہ جی کہ ایک بندہ پہلے ہی جیل میں ہے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے، دوبارہ جیل میں ڈالیں گے؟ ایس ایس پی نے عدالت سے غیر مشروط اس کے اوپر معافی مانگ لی۔ جج صاحب نے کہا کہ اس کیس پر آئندہ ہفتے ججمنٹ دوں گا۔ بعد ازاں فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی کی استدعا مسترد کر دی اور انہیں بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ اس کے علاوہ جناب شیخ رشید صاحب بھی عدالت پہنچے ہوئے تھے، ان کا نام ECL میں شامل ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں پیش ہوئے۔ جسٹس صداقت علی خان کی عدالت میں شیخ رشید صاحب جب پیش ہوئے تو شیخ رشید کا نام ECL سے نکالنے کا حکم جاری کرنے کی انہوں نے استدعا کی۔ اس استدعا پہ عدالت نے وفاق اور وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 فروری تک جواب جو ہے وہ طلب کر لیا۔ شیخ صاحب نے میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ شیخ صاحب کا ECL میں نام ہے، یہ زیادہ تکلیف دہ ہے یا وہ میڈیا سے گفتگو نہیں کر سکتے، یہ زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ شیخ صاحب لفظ دا میڈیا کے تھیٹرکس وغیرہ کیمرے کے آگے کیا کیا کچھ کرنا ہے شیخ صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو ہی از ناٹ ٹاکنگ ٹو دا میڈیا، کتنا کرب میں گزرے ہوں گے اس وقت، میں آئی کین ویل امیجن۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے دھاندلی کے الزامات پر تحقیقات مکمل کر لی۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی ڈویژن کے تمام DROز اور ROز نے سابق کمشنر کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی اعلیٰ سطح تحقیقاتی کمیٹی آج آخری اجلاس کے بعد الیکشن کمیشن کو رپورٹ دے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے راولپنڈی ڈویژن کے تمام 6 DROز کے تحریری بیانات ریکارڈ کیے ہیں اور راولپنڈی ڈویژن میں قومی اسمبلی کے 13 اور صوبائی اسمبلی کے 26 ریٹرننگ افسروں کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے۔ سابق کمشنر راولپنڈی کے دھاندلی سے متعلق الزامات کی پریس کانفرنس کے ٹرانسکرپٹ کو بھی تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے عام انتخابات کالعدم قرار دینے کی استدعا خارج کر دی اور سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں عدالت عظمیٰ نے کہا کہ درخواست گزار علی خان کے گھر کے باہر نوٹس چسپاں ہوا اور اہل خانہ کے ذریعے بھی موصول کرایا گیا۔
درخواست گزار نے بذریعہ ای میل عدالت سے درخواست واپسی پر معذرت کی. درخواست گزار نے اچانک بیرون ملک روانگی کی کوئی وجہ نہیں بتائی. سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا کہ جس کا کورٹ مارشل 2012 میں ہو چکا اس کے نام کے ساتھ بریگیڈیئر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. درخواست گزار علی خان کا 2012 میں غداری پر کورٹ مارشل ہوا بلکہ 5 سال سزا بھی ہوئی. درخواست گزار نے اپنی درخواست میں کورٹ مارشل ہونے کا ذکر نہیں کیا. ریاست یقینی بنائے کہ کورٹ مارشل ہوا شخص بریگیڈیئر کا رینک استعمال نہ کرے. حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست کے مندرجات کی میڈیا اور اخبارات میں خوب تشہیر ہوئی. درخواست گزار نے مقصد پورا ہونے کے بعد فوری فلائٹ پکڑی اور ملک سے باہر چلا گیا. درخواست گزار کا کنڈکٹ نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ اداروں کی تضحیک بھی ہے جس کی ذمہ داری میڈیا پر بھی ہے جو بغیر تصدیق خبر چلاتا ہے. میڈیا جتنی تشہیر غلط خبر کی کرتا ہے اتنا ہی اس کی تردید کی بھی کرنی چاہیے. حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کی درخواستوں سے نہ صرف عدالت کی ساکھ بلکہ عوام کا وقت اور پیسہ بھی برباد ہوتا ہے. درخواست گزار کی درخواست واپسی کی استدعا 5 لاکھ جرمانے کے ساتھ منظور کی جاتی ہے تو ان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا. اس کے علاوہ دوران سماعت تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا جو ہے وہ روسٹرم کے اوپر آئے اور کہا کہ میں بھاول نگر سے منتخب رکن اسمبلی ہوں, اس کیس میں پیش ہونا چاہتا ہوں. اس پہ چیف جسٹس نے شوکت بسرا سے پوچھا کہ آپ درخواست گزار علی خان کے وکیل ہیں. اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, میں ان کا وکیل نہیں ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں, ہمیں وکیلوں کو سننے دیں. شوکت بسرا نے کہا کہ میں بھی ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ مبارک ہو, آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں مگر آپ تشریف رکھیں. شوکت بسرا نے استدعا کی کہ میری بات تو سن لیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں ورنہ لائسنس منسوخ کرنے کا حکم دے کر توہین عدالت کا نوٹس بھی کر سکتے ہیں. چیف جسٹس نے شوکت بسرا سے سوال کیا کہ آپ کا اس کیس سے کیا تعلق ہے. اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ میرا اس کیس سے تعلق نہیں لیکن میرے ہاتھ میں قرآن ہے, اس کی قسم کھانا چاہتا ہوں. جج صاحب نے کہا کہ یہ نہ کریں ورنہ توہین عدالت کا نوٹس کر دیں گے. شوکت بسرا نے جواب میں کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. چیف جسٹس بولے کہ تقریر نہ کریں ہمارے سامنے, پہلے سن لیجئے, بالکل ہی اخلاق چھوڑ دیا ہے. آئندہ آپ نے یہ کیا تو وکالت کا لائسنس منسوخی کا معاملہ بار کو بھیجیں گے. سب نے مل کر سپریم کورٹ کو مذاق بنایا ہوا ہے. تو شوکت بسرا صاحب کی اچھی خاصی کلاس ہوئی آج سپریم کورٹ کے اندر. ویسے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, ایک دفعہ ایک خاتون وکیل نے بھی اس قسم کا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون وکیل تھیں, انہوں نے بھی اسی طرح انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو چیف جسٹس نے ان کو بھی اچھا خاصا ڈانٹا تھا. تو یہ دوسری دفعہ ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کسی وکیل کے ساتھ. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں انتخابی عذرداریوں کی سماعت ہوئی. اس میں NA 235 سے NA 236 کراچی کا معاملہ زیر غور آیا. الیکشن کمیشن نے NA 235 اور 236 کے کراچی انتخابی عذرداریوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. الیکشن کمیشن کے رکن بابر حسن بھروانہ نے کہا کہ پورے ملک سے فارم 45 کی شکایات ہیں, کل 50 درخواستوں پر فیصلہ سنانے کا آخری دن ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے لیے 86 آزاد اراکین کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے ہیں. PTI سیکریٹریٹ کے مطابق پنجاب اسمبلی کے لیے 105 ارکان کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے سرٹیفکیٹ بھی جمع کرا دیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے بھی 85 ارکان کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے سرٹیفکیٹ جمع کرا دیے گئے ہیں. علاوہ ازیں سندھ اسمبلی کے 9 ارکان کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے سرٹیفکیٹ بھی جمع کرا دیے گئے ہیں. اچھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر, ویسے ہی میرے سامنے آ گئی, میں کیونکہ عادت ہے پنگے لینے کی, تو یہ کوئی تقریباً 12 سال پرانی خبر ہے. 12 سال پرانی خبر ہے 2012 کی, اور ڈان اخبار میں ابھی بھی پڑھی ہوئی ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابھی بھی یہ پڑھی ہوئی ہے, ہم آپ کو اسکرین شاٹ دکھائی رہے ہیں. US لیٹ ڈاؤن بائی سنی اتحاد. خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں ذرا پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو آگے پتہ لگے. اس میں لکھا ہوا ہے جی, The US Department of State paid $36,607 to the Sunni Ittihad Council during the US fiscal year 2009-10, reveals a document placed on the website of a government agency called usaspending.gov. بیسکلی اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی امریکی حکومت نے ایک زمانے میں سنی اتحاد کونسل کو $36,660 جو ہے وہ دیے تھے, امریکی امداد. یہ ڈائریکٹلی سنی یہ وہی سنی اتحاد کونسل ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب ان کے نام سے اسمبلی کے اندر بیٹھے گی. تو آگے لکھتے ہیں کہ جی منی کیم فرام دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ فنڈ فار پبلک ڈپلومسی پروگرامز فار افغانستان اینڈ پاکستان. دا ڈپارٹمنٹ سینڈ دا منی ٹو 38C گارڈن ولاز اڈیالہ روڈ راولپنڈی ٹو ہیلپ آرگنائز اے نیشنل فلیگز مارچ آن August 14, 2009. کہ جی 14 اگست 2009 کو بیسکلی یہ پیسے دیے گئے تھے کہ جناب آپ ایک جو ہے نا احتجاج یا کوئی مارچ جو ہے وہ ذرا کریں 14 اگست کے حوالے سے, تو اس کے لیے سنی اتحاد کونسل کو پیسے دیے گئے تھے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی the payment received however was signed on December 17, 2009, months after the event, and that's why the transaction was included in the funds for US fiscal year 2010. کہ جی بیسکلی پیمنٹ یہ 2009 میں ہوئی تھی, شو ہو رہی ہے کہ 2010 کے اندر جو ہے وہ بیسکلی اس فسکل ایئر میں شو ہو رہی ہے.
تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب امریکی جو ہے وہ امریکی گورنمنٹ اس وقت کی جو ہے اس نے سنی اتحاد کونسل کو یہ پیسے دیے تھے. البتہ سنی اتحاد کونسل کا بھی موقف ہے اس معاملے میں. وہ خبر کے مطابق وہ جناب اس معاملے سے بالکل اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی پیسے پوسے نہیں لیے, لیکن خبر کے مطابق $36,000 جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو دیے گئے. اب یہاں پہ تو ہم نے تو امریکی سازش نامنظور کرنا تھا, تو پارٹی جڑی ہے وہ ماضی پیسے لیندی رہی ہے, اور مطلب یہ خبر جو ہے موجود ہے 12 سال پرانی یہ خبر ہے. خیر ویسی بات کر رہا تھا, تھوڑی جی شرارت جنہوں کہتے ہیں. آگے چلیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایکسپریس نے خبر دی ہے کہ جی 13 سیاسی جماعتیں قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی دوڑ سے باہر ہو گئی ہیں. نون لیگ کو 20, پی 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 کو 13, ایم کیو ایم کو 5 مخصوص نشستیں ملنے کا امکان ہے, جبکہ پی ٹی آئی کی 27 مخصوص نشستوں کا مستقبل الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے. مخصوص نشستوں کی دوڑ سے باہر ہوئی 13 جماعتوں میں جماعت اسلامی, جے یو ایف اے, تحریک لبیک, اے این پی, آئی پی پی, مسلم لیگ ضیاء, پختونخوا ملی عوامی پارٹی, جی ڈی اے, مسلم لیگ کاف بھی جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حصول میں مشکلات اسے درپیش ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ارمان بھی پانی میں بہہ گئے. مرکزی مسلم لیگ, نیشنل پارٹی, باپ, بلوچستان نیشنل پارٹی, ان کو بھی مطلوبہ نتائج جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے ہیں. اس کے علاوہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 15 روز میں اپنے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کروانے کا فیصلہ کیا ہے. پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں, اور اس سلسلے میں شیڈیول تیار کر لیا گیا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے 15 روز میں کروائے جائیں گے. عمران خان کے پینل سے بیرسٹر گوہر خان ہی جو ہے دوبارہ چیئرمین کے لیے نامزد کیے جائیں گے, اور چیف الیکشن کمشنر رؤف حسن ہی جو ہے وہ یہ الیکشنز اس مرتبہ, لاسٹ ٹائم انہوں نے نہیں کیے تھے, اس مرتبہ جو ہے وہ اس کو آرگنائز کریں گے. اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں جو حکومت بنے گی وزراء پر وزیر اعلیٰ صاحب اور خان کا اعتماد ہوگا, لیکن ساتھ میں پارٹی کی توقع ہوگی وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وزراء کی کارکردگی پر چیک رکھیں گے. اوورسیز پاکستانیوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت اور اس طرح چلائیں گے کہ ٹرم ختم ہونے پر سنگاپور کا منظر پیش کرے گا. تو خیبر پختونخوا بھائی جان سنگاپور بننے والا ہے, یہ ہمیں شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے. یہ وہی شیر افضل مروت صاحب ہیں جنہوں نے ایکچولی پہلے اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی ان ایکٹیویٹیز میں صرف الیکشن تک کی ہوں, الیکشن جب ہو جائیں اس کے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام. لیکن خیر وہ جب بلاول بھٹو اگر یو ٹرن لے سکتے ہیں تو شیر افضل مروت کیوں نہ یو ٹرن لیں, ان کا بھی تو رائٹ ہے نا, وہ بھی تو لے سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے, یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جناب شیخ وقاص اکرم کی تصویر مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ یہ وائرل ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں پہ فیکٹ چیک کا کام جو ہے بڑا تسلی بخش کیا جاتا ہے, اور 8 نمبر یا 9 نمبر چتر کے ساتھ جو ہے ہم اس کو ضرور ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی تصویر جو ہے وہ وائرل ہونا شروع ہوئی, اور ہوا یہ کہ یہ بیسکلی اکاؤنٹ ہے رائے وحید کھرل. یہ بیسکلی نونی اکاؤنٹ ہے اور نون لیگ کو سپورٹ کرنے والا شخص ہے. میری اطلاع کے مطابق بڑے اکاؤنٹس کی اگر بات کی جائے نا تو اس کے تقریباً کوئی 40-45 ہزار کے بیچ میں کوئی سبسکرائب وہ ہیں فالوورز ہیں. اس نے یہ تصویر جو ہے ٹویٹ کی اور لکھا کہ جی شیخ وقاص اکرم پھر مسلم لیگ نون میں آ گیا ہے. اس نے صرف کویسچن مارک ڈالا اور یہ تصویر اس نے جو ہے یہ ٹویٹ کی. اس کے بعد جو ہے یہ وائرل ہونا شروع ہوئی, تو پتہ یہ لگا کہ بیسکلی یہ تصویر جو ہے وہ کسی اور کی تھی. اس کے اوپر چہرہ جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا فوٹو شاپ کر کے جو ہے وہ لگا دیا گیا. شیخ وقاص اکرم صاحب آلریڈی اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے جمع کرا چکے ہیں, بلکہ پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ میری تصویر جو ہے, میری فیک نیوز جو ہے وہ اس طرح تصویر پھیلائی جا رہی ہے, میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اور میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا رہا. تو ہم نے کہا کہ یہاں پہ بھی ذرا آپ کے ساتھ یہ فیکٹ چیک کر لیں کہ پلیز اس دھوکے میں تو آ جائے گا, کیونکہ آپ کو واٹس ایپ گروپوں کے اندر بہت سی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں گی. تو برائے مہربانی جب بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو ایک ٹکا کے ان کو جواب دیجیے, صرف ٹکا کے جواب دیجیے کہ بھائی جھوٹ مت بولیے گا, یہ فیک نیوز ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب ذرا آ جائیں وہ جو بندر بانٹ میں آپ کو بتا رہا تھا, جو بندر بانٹ ہوئی ہے اس کے مطابق جو نام اناؤنس ہو رہے ہیں, جو پتہ لگ رہا ہے ذرائع سے حوالے سے ابھی خبریں ہیں, آفیشیلی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, وہ یہ ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے مشتبہ شجاع الرحمان, ان کا نام جو ہے مسلم لیگ نون بڑا سیریسلی سوچ رہی ہے کہ ان کو اس مرتبہ اسپیکر بنایا جائے, اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے ظہیر چنڑ کے نام کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ گورنر پنجاب کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مخدوم احمد محمود, وہ ماضی میں بھی گورنر رہ چکے ہیں پنجاب کے, قمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چند, ان 3 افراد کے نام جو ہیں وہ گورنر پنجاب کے لیے اس وقت زیر غور ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں,
ندیم افضل چند صاحب آپ جانتے ہیں کہ بیچ میں پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی چلے گئے تھے, اس کے بعد یہ ترجمان وزیر اعظم ہاؤس بھی رہے تھے, پھر دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے تھے اور ابھی جب الیکشن ہوا تو وہ الیکشن ہار گئے تھے. اب ان کا نام بھی جو ہے وہ گورنر پنجاب کے لیے لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ویسے قمر زمان کائرہ صاحب جو ہیں گورنر گلگت بلتستان بھی رہ چکے ہیں ماضی کے اندر, تو اب ہو سکتا ہے کہ انہیں پنجاب کا عہدہ جو ہے وہ دیا جائے. اس کے علاوہ موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب بلوچستان میں اہم عہدے کے لیے کوشاں ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان سے اس سلسلے میں جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. سرفراز بگٹی اور ثناء اللہ زہری, ان دونوں کے نام جو ہیں وہ سی ایم بلوچستان کے لیے فی الحال لیے جا رہے ہیں, لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے, یا پھر کوئی تیسرا شخص بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن جو نام لیے جا رہے ہیں اس وقت مختلف کوریڈورز میں وہ یہ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.